برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں اس کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ آپ عید الفطر جیسا چاہیے منانے کی کوشش کر رہے تھے، اور آج جمعۃ المبارک ہے، یہ عید الجمعہ ہے۔ جمعہ بھی عید ہے اور عید سے بڑا دن ہے، تو عید الفطر کی بھی خوشی آپ کو مبارک، اور جمعۃ الوداع جو عید سے بھی بڑا اس کی بھی خوشی آپ کو مبارک۔ اللہ نے دو عیدیں آپ کو ایک ساتھ دے دی ہیں، کل جمعرات تھی، آج جمعہ ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ کہیں سے کوئی اختلاف کی بات نہیں آئی کہ دو عیدیں منائی گئی، جیسے کہیں سے خبر نہیں آتی کہ دو جمعہ منایا گیا، تو اسی طرح سے کہیں سے کوئی خبر نہیں آئی کہ دو عیدیں منائی، سب نے ایک ہی عید منائی۔ اور عید کی سچی خوشی ہے، تمام امت مسلمہ کو مبارک، تمام انسانیت کو مبارک، تمام جہاں کو مبارک، بلکہ دو جہاں کو مبارک، سب کو مبارک۔ خدا کرے کہ آپ دونوں عید کی جو سچی خوشی ہے اس سے ہم کنار ہوں۔ جمعۃ الوداع کو ہم نے یہ عنوان لیا تھا، جسے آج میں نے تبرکاً و تیمناً پھر پڑھا ہے۔ فرمایا گیا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع بول کے نماز مراد لی گئی، جز بول کے کل مراد لیا گیا۔ نماز کا ایک جز ہے رکوع، یعنی جماعت کی نماز پڑھو۔ اسی لیے مفسرین ترجمہ بھی کہ صلوا مع المصلین، نماز پڑھنا ہی ہے تو نمازیوں کے ساتھ پڑھو، یعنی جماعت سے پڑھو۔ جب تک جماعت سے نماز ملتی ہو تنہا پڑھنے کی کوشش نہ کرو، جماعت سے پڑھو۔ اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورکعوا ہی کیوں کہا گیا؟ یہ اس طرح کہا گیا ہوتا واسجدوا مع الساجدین، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں سے، یا یوں کہا جاتا قوموا مع القائمین، کھڑے رہو قیام کرو قیام کرنے والے۔ صرف رکوع کیوں کہا گیا؟ یہ ورکعوا مار رہا گیا، اس لیے کہ اہل کتاب کے یہاں رکوع نہیں ہے، اہل کتاب کے یہاں رکوع نہیں، سجدہ ہے قیام ہے، رکوع نہیں ہے۔ رکوع خاصیت ہے مسلمانوں کی، یعنی مسلمانوں والی نماز پڑھو، آئی بس مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جیسے ہی نماز کی بات پوری ہوئی ویسے ہی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ جہاں کہیں بھی آپ اللہ کی کتاب میں دیکھیں گے کھول کے، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ نماز کا ذکر اکیلے ہوا ہو، جب بھی ذکر ہوا زکوٰۃ کے ساتھ ہوا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق جسم سے ہے، جان سے ہے، جسم و جان لگا کر کے آپ نماز ادا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں مولا یہ جسم بھی تیرا ہے اور جان بھی تیری ہے، ایسے ہی جیسے جان تیرا ہے تو جسم بھی تیرا ہے، جان یہ تیری بارگاہ میں بچھا ہوا ہے، یہ ہوئی نماز آپ کی۔ اب قدرت کہتی ہے کہ مال بھی تو میرا دیا ہوا ہے، مال بھی میرا دیا ہوا ہے، کوئی پیدا ہونے والا پیدا ہوتے ہو کچھ مال تو لے کے آیا نہیں، آنے میں کیا تھا وہ خالی ہاتھ۔ اور کوئی بھی مالدار آدمی چاہے جتنا مالدار ہو اپنا مال لے کے قبر میں نہیں گیا، جب جنازہ چلا تو اس کا مال ایک قدم بھی نہیں چلا۔ یہ ایسا ساتھی ہے جس کو بہت پیار کرتا تھا، وہ بچے کا درجہ دیتا تھا، اولاد کا درجہ دے رہے ہیں مال کو لوگ، بلکہ اولاد سے بڑھ کے اس کو درجہ دے رہے ہیں کہ اولاد تو لائق ہوئی تو خدمت کرے گی، اور نالائق ہوئی تو ماں باپ کی بھی خدمت نہیں کرے، مال بہرحال خدمت کرے گا۔ تو جو مال جس کو لوگ اولاد کا درجہ دے رہے ہیں، مرنے کے بعد ایک قدم بھی آپ کے ساتھ نہیں چلے، تو وہاں بھی خالی ہاتھ آپ جا رہے ہیں۔ آئے تھے خالی ہاتھ اور جا رہے ہیں خالی ہاتھ، صرف کچھ دنوں کے لیے ہاتھ میں پیسہ آ گیا ہے، تو کچھ لوگوں کو بس ساری فکر اس کو سنبھالنے کی ہے، سمجھ میں، اور اس کو اناپ شناپ خرچ کرنے کی ہے۔
خدا امت مسلمہ کو شعور دے کہ جائز طریقے سے مال کمائیں اور جائز راہوں میں خرچ کریں. پوری امت کو اللہ یہ شعور دے. اسے جائز راہوں سے کمانا ہے اور اسے جائز راہوں میں خرچ کرنا ہے. وہاں بھی پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. جیسے یہاں دنیا میں پوچھتی ہے مالداروں سے حکومت کہ کہاں سے کمایا, کہاں سے لایا. اگر بہت ڈھیر مال ہے, بوری میں بڑا رکھا ہے, تو پوچھتی لائے کہاں سے. وہاں بھی پوچھا جائے گا کہ کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں. تو آدمی جب پیدا ہوا تو آنے میں بھی خالی ہاتھ تھا, اور جب یہاں سے جاتا ہے کوئی بھی مالدار کتنا بڑا کیوں نہ ہو وہ بھی خالی ہاتھ جاتا ہے. کچھ دنوں کے لیے مال آیا ہے ہاتھ میں. جب یہی حال ہے کہ ہم آنے میں خالی ہاتھ, جانے میں بھی خالی ہاتھ, کچھ دن کے لیے کچھ مال ہاتھ میں آ گیا ہے, تو اللہ کی راہ میں جیسا خرچ کرنا چاہیے کر دیں تاکہ وہ راضی ہو جائے کہ اللہ ہم تو کچھ لائے نہیں تھے یہاں, تو تیرا دیا ہوا مال ہے, یہ تیری راہ میں خرچ کر. دو ہی چیز تو رشک کے لائق ہے دنیا میں, دو چیزیں ہیں جس پر رشک کرنا چاہیے. ایک تو وہ علم کہ اللہ نے کسی کو اچھا سا علم دیا ہے, گہرا علم دیا, تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, کسی سے کوئی نذرانہ نہیں طلب کر رہا ہے. دوسری وہ مال جو اللہ کا دیا ہوا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. یہ دو ہی چیز پر تو رشک ہے. تیسری پر تو ہے. تو اگر اس نے ایسے ہی کیا تو اس کا جسم اور اس کی جان سب اللہ کی حفاظت میں آ گیا, اور جو مال بھی اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا تو اس کا مال بھی اس کی حفاظت میں آ گیا. لیکن اگر ایسا کسی نے نہیں کیا, علم ملا لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا, کتنا نے علم کیا, علم چھپا لیا اپنا, اچھا نہیں کیا, سوال ہوگا کہ ہم نے علم دیا تھا خرچ کیوں نہیں کیا. اسی طرح مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال دیا تھا میری راہ میں خرچ کیوں نہیں کیا. تو مال چھوڑ جائیں گے وارث کے لیے, وارث 3 دن سے زیادہ جو ہے اس کو یاد نہیں رکھیں گے. 3 دن سے زیادہ کسی کا غم ہے بھی نہیں مرنے کے بعد. ایک عورت کے لیے 4 مہینہ 10 دن بس, اس لیے کہ اس پر بہت بوجھ آتا ہے اس کے شوہر کے انتقال, اس کے سر کا تاج اتر جاتا ہے. صرف اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہے. بقیہ 3 دن سے زیادہ کسی کا غم نہیں ہے. 3 دن غم منائیں گے تو مال چھوڑ جائیں گے دنیا میں, یہ وہاں جا کے حساب دیں گے, اور یہاں لوگ مزہ کر رہے ہیں اس مال سے. تو گھر والے مزہ کریں اور بیچارہ وہاں حساب دے کے کیا دینا ہے, کیوں اس کی زحمت کی کیا ضرورت ہے بابا. اسی لیے یوم الحساب سے پہلے احتساب ضروری ہے. ایک دن ہے نا یوم الحساب کا فائنل ہے, لہذا اس یوم الحساب سے پہلے احتساب ضروری. اپنا تم خود حساب لے لو کہ کیا کر رہے ہو. جسے پال رہے ہو وہ تمہارا ساتھی نہیں ہے, وہ تمہارے وارث کا ہے, لے لے گا پٹ سے. وہ کبھی کبھی جنازہ رکھا رہتا ہے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے وراثت پر. یہاں کہا لیا تو قدرت کہتی ہے جب تم نے جان بچھا دی میری راہ میں, تم نے قیام کیا, تم نے رکوع کیا, تم نے سجدہ کیا, تم نے ہاتھ اٹھایا اور رو رو کے دعائیں کی, جب تم نے جان بچھا دی میری راہ میں تو اس مال کو بھی میری راہ میں لگاؤ. سمجھنا. لیکن پھر کہہ بھی دیا کہ میرے بندے تم گھبرانا نہیں, اگر تم جان لگاؤ گے نا تو ہم کو کسی کی جان کی ضرورت نہیں. اللہ کو کیا جان کی کسی کی ضرورت ہے. اگر تم میری راہ میں جان لگاؤ گے مجھے تمہاری جان کی ضرورت نہیں ہے, لیکن تم لگا رہے ہو تو تم کو ہم جان دیں گے, تم کو جان دیں گے ہم. اسی لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے, اسے صدیق کہا جاتا ہے. ہم تو واپس کریں گے تم کو تمہاری جان. ہم کو کیا ضرورت تمہاری جان کی, اور تم مال بھی مجھے دے گے تو مجھ کو تمہارے مال کی کیا ضرورت ہے. یہاں تو کوئی چیز ایسی نہیں جس کے بھرپور خزانے میرے پاس نہ ہو. کلام پاک وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا وَعِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے بھرپور میرے پاس نہ ہو, سب تو ہے. تو تمہارے مال کی ہم کو کیا ضرورت ہے, ہم تمہارا مال بھی واپس کریں گے. اسی لیے زکات ہی ایک مال ایسا ہے کہ دینے سے بڑھتا ہے. یہ زکات دینے والوں سے پوچھ لینا. اور سود ہی وہ مال ہے جو بڑھتے ہوئے بھی گھٹتا رہتا ہے. آئی بات اور آیت اگر سنیے تو آیت سن لو. یمحق اللہ الربا, اب اللہ سود کو مٹاتا ہے, کم کر دیتا ہے. سودی رقم میں برکت کبھی نہیں دیکھیں گے آپ. ویربی صدقات, صدقے کو پروان چڑھاتا ہے, صدقہ بڑھتا رہتا ہے. تو وہ بے نیاز ہے, اس کو نہ کسی کے جان کی ضرورت ہے نہ کسی کے مال کی ضرورت ہے. جان دو گے تو تم کو جان دے دے گا, واپس کر دے گا. ابھی آپ مرو گے نہیں, اب نہیں مرو گے, اب شہید ہو گئے آپ. اور مال دو گے تو تمہیں مال دے گا, اب غریب نہیں ہوں گے آپ. اب غریب نہیں ہوں گے, ابھی ہے غریب. آپ رکھ کے مال رکھ کے بھی غریب ہے, مال رکھ کے غریب بہت سے لوگ. عارف رومی نے اسی چیز کو مثنوی شریف میں بڑے اچھے انداز میں بیان دیا. وہ تو صوفیہ کے سرتاج ہیں, صرف صوفی نہیں ہے مولانا روم, صوفیہ کے سرتاج ہیں. کہتے ہیں جانتے ہی از بہر حق جانت دیا. اگر تم نے جان بھی اللہ کی راہ میں دے دی تو اللہ تجھے جان پھر دے دے گا. اللہ کی راہ میں دی ہے تو تجھے پھر جان دے گا, تو مرے گا نہیں, شہید ہو جائے گا. شہید مرتا نہیں ہے, تو بار بار یہاں آنے کی آرزو کرتا ہے, ورنہ ایک بار مرنے کے بعد کوئی مرنے کی آرزو نہیں کرے گا شہید کے سوا.
شہادت میں اس کو اتنی لذت ملتی ہے کہ وہ کو بھلا نہیں پاتا. وہ لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا. تب خضر و مسیح نے مرنے کا مزہ جانا. مرنے کا مزہ شہید کو معلوم ہے کہ مرنے میں بھی مزہ ہے. ذائقۃ الموت, موت میں بھی ذائقہ ہے, لیکن اسے اللہ والے جانتے ہیں. اگر جینے میں ذائقہ ہے یہ سب کو معلوم ہے تو مرنے میں بھی ذائقہ ہے جیسے اللہ والوں کو معلوم, اس پر ان کا عمل ہے. اسی کو کہتے ہیں لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا. تب خضر و مسیح نے مرنے کا مزہ جانا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پھر یہاں بہت ضروری ہے اور دجال کا خاتمہ بھی ضروری ہے. تو مولانا روم کی بات کر رہا تھا, کہہ رہے ہیں کہ جان دے ہی اسبہر حق جانتے ہیں. اگر اللہ واسطے تم نے جان دے بھی دی اس کے لیے تو تم کو جان واپس کریں گے. ہم کو کیا ضرورت تمہاری جان کی, اب تم مرو گے نہیں, تم شہید ہو جاؤ. نہ دے ہی اسبہر حق نانت ہند, اور اگر روٹی تم دو گے اللہ کی راہ میں تو تمہیں روٹی تیری مال, روٹی بمانے مال, اور مال اگر تم نے دیا ہے تو پھر ہم تمہیں مال دے دیں گے, لیکن میرے لیے دیا ہوگا تو ریا و نمود دکھا دی کے لیے مال بھی تمہیں واپس کریں گے. آج تمہیں بتاؤں, آج پڑھ کے سن لیجیے, اس لیے کہ یہ بات منسوخ ہو جانی چاہیے. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ اللہ اس کے بدلے اور دے گا. یہ اس کو معلوم ہے جو دیتا ہے, جو دینا جانتا ہی نہیں بیچارہ, اس کو یہ فلسفہ کا معلوم ہوگا. یہ دینے والے کو معلوم ہے. وعدہ ہے, اور قدرت سے بڑھ کے وعدہ پورا کرنے والا کون؟ وعدہ ہے کہ تم نے جو چیز بھی میرے لیے خرچ کی میں اس کے بدلے تمہیں اور دوں گا. یہ کرنے والوں سے پوچھ لو, یہ 2-3 ہزار آدمی کو دعوت کھلانے والوں سے پوچھ لو کہ کہاں سے آتا ہے. چائے پلانا ان کو مشکل ہے. 2-3 ہزار آدمی جو یہاں رہتے ہیں نماز میں, دیکھتے نہیں تھے رمضان کی رات میں, بڑی رات میں دعوت رہتی تھی, تو ان کو سب کھانا کھلائیں. ان سے طرح سے پوچھ لیں, تھوڑا سا وہ بتا دیں گے آپ کو کہ ادھر خرچ کرتے ادھر آ جاتا ہے. اور جو کھانے پہ لگے وہ کھاتے ہی رہیں گے بیچارے. جو کھلانے پر لگے یہ سب کے حصے میں نہیں آیا, اس کے لیے بہت بڑے نصیب کی ضرورت ہے. سب کے حصے میں نہیں آیا. چائے پلانا مشکل ہے. کتنے آدمی کو چائے پلانا روز باہر بڑی رات کو مشکل ہے, لیکن اللہ نے جس کے لیے آسان کر دیا تو روز دعوت کرتے تھے, اور آپ بیٹھ کے کھاتے بھی تھے آرام سے. تو وہی عارف رومی نے اپنے لفظوں میں کہہ دیا کہ آپ گھبراؤ نہیں. اس نے اگر کہا ہے کہ یہ جان اگر ضرورت پڑے تو میری راہ میں دے دو, میں دوسری جان دے دوں, تم شہید ہو جاؤ گے. اور ضرورت پڑے تو مال میری راہ میں دے دو, میں تمہیں دے دوں گا. میں کیا کروں گا تمہارا مال؟ کوئی بھی چیز تم خرچ کرو, کوئی بھی چیز خرچ کرو, اللہ دے دیتا, اس کے بدلے اور دے دے گا. یہ کرنے والے سے معلوم کر لو. حضرت رابعہ بصری کے واقعات میں نے پڑھا ہے کہ ان کے یہاں کچھ فقیر آ کے بیٹھے تھے, وہ ان کو کھانا کھلانے جا رہی تھیں. وہ کوئی بھوکا پیاسا بہت زیادہ کہیں سے آ گیا, اور اس نے سوال کیا تو سب اٹھا کے اسی کو دے دیا, سب دے دیا. ابھی بیچارے جو بیٹھے تھے بولے کچھ دے دیا ہوتا تو اچھا ہوتا, کچھ رکھ لیا ہوتا. دنیا دار اس کے سوا کیا سوچے گا, یہاں زیادہ رکھنے پر یقین ہے. سب اٹھا کے دے دیا, لیکن اب ان کو بولے تو کون بولے؟ حضرت رابعہ بصری کو. بیٹھے ہیں چپ چاپ دعوت کھانے والے, سب اٹھا کے دے دیا. پھر کہیں سے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی, بہت بڑے تشت کھانا آیا, آپ نے لیا, روٹی کن لیا, تو کہا واپس جاؤ, اس کو بھی واپس کر دیا. یہ لوگ بیٹھے رہے, ہم بھوکے بیٹھے تھے, کھلا دینا چاہیے تھا. یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں. تو میں پہلے تو اپنا جب اٹھا کے دے دیا, اب یہ جو ہے وہ بھی سب کھانا آیا تو وہ بھی کہتے تھے اس کو واپس لے جاؤ. روٹی گنا واپس کر دیا, تو واپس لے کے گیا. واپس لے کے گیا تو وہاں جو منتظم تھا اس نے کہا کتنی روٹی تھی؟ تو اس نے کہا اتنی کم کیوں دیا تم نے, اتنی دینی چاہیے تھی. اور روٹی ملائی گئی. پھر وہ تشت لے کر کے آیا, اب گنا تو کہاں رکھو تشت. تب پھر وہ دعوت کھانے والے جو ہاتھ دھو کے بیٹھے تھے کہنے لگے پھر یہ محمد سمجھ میں نہیں آیا, پہلے آپ نے واپس کر دیا کچھ گن چن کر کے, اور اب گن چن کر کے اس کو پھر رکھ لیا ہے. آپ پہلے کھا لیجیے, اس کے بعد بتاتے ہیں آپ. اب بےتاب ہے نا کھانے کے لیے. قدرت کا وعدہ ایک دو گے تو کم سے کم اس کے بدلے 10 دوں گا. تو میں وہ دیکھ رہی تھی جتنا میں نے دیا اس کا 10 گنا آیا ہے کہ نہیں تھا تو واپس کیا, اب آ گیا ہے. یہ کم سے کم ہے, یہ کم سے کم یہ یقین چاہیے. اللہ والوں کا یقین اگر بھیک بھی مل جائے, اس کا چھیٹا بھی مل جائے تو پھر نجات کے لیے. اور اس پر بھی دلیل چاہیے تو لے لو, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جس نے کوئی نیکی کی ہم اس کا 10 گنا کم سے کم اس کو دیں گے. یہ تو نیت کے اوپر اور بڑھتا رہتا ہے. تو کہا وہ 10 گنا دیکھنا تھا میرے یہاں کا الحمد للہ. یہ کرنے والوں کو معلوم ہے, اس لیے کرنے والا کبھی کرنے سے رکے گا نہیں, اور نہ کرنے والا میں خطاب کی بارش بھی کر دوں اور برابر کی انتہا کو بھی پہنچ جاؤں, تب سے مس نہیں ہوگا, ہلے گا بھی نہیں. جو کرتا وہی کرے گا, وہ اس پر نہیں اثر ہوگا. یہ گنبد پر کوئی اخروٹ رکھے گا تو رہے گا, جو گنبد بنا ہوا ہے مسجد کا اس پر لے جا کے کوئی اخروٹ رکھے رکے گا. یہی حال ہے نادان اور صفی کا. جو نہ کرنے والے ہیں ان کے اوپر کوئی واز وغیرہ اثر نہیں کرتا کچھ. ویسے آپ زمین پر رہنے والوں کی قیمت کم ہو رہی ہے روز. جو انسان زمین کی قیمت بڑھ رہی ہے, ان کی قیمت آسمان پہ پہنچ رہی ہے. مٹی کی قیمت ہے, مٹی میں رہنے والوں کی قیمت نہیں ہے. یہ جو جنگ ہے نام سن رہے تھے فلسطین میں, وہ پورے فلسطین پر قبضہ کرنے کی مہم ہے. انہیں زمین عزیز ہے, زمین والے عزیز نہیں ہے. یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کا حشر. زمین والے عزیز نہیں ہے, اور جہاں زمین والوں کی عزت ہے زمین کی کوئی قدر نہیں ہے. وہاں کچھ بھی مٹی تو مٹی.
تو آدمی کی قیمت گر رہی ہے روز بروز، بے آبرو ہو رہا ہے، بے جگہ ہو رہا ہے، یعنی جو زمین پر رہنے والا ہے، لیکن زمین کی قیمت روز بڑھ رہی ہے، آسمان پہ چلی جاتی ہے، زمین ہو کے آسمان پہ پہنچ رہی ہے، سمجھ، اور زمین والا جو ہے زمین پر رہ کے تاتا سرا میں چلا جائے، کوئی عزت نہیں رہے. انسان کی عزت ہونی چاہیے زمین پر رہنے والے، یہ زمین پر رہنے والوں کے لیے سب بنایا گیا ہے، ان کا مقام چاہیے، لیکن وہ گر رہا ہے روز بروز. اللہ بچائے صاحب. اس لیے حکم ہوا زکوٰۃ کا کہ اے مالدارو تم اپنی مٹھی کھولو، اپنی مٹھی کھولو، اور گردن سے ہاتھ لپیٹ کے مت رکھو، اور کسی رمضان کا انتظار مت کرو، بس مٹھی کھولو اپنی تم. اور تو اگر لوگوں نے پوری زکوٰۃ نکالی ہوتی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی غریب رہ جاتا. ایک طرف مالدار پوری زکوٰۃ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسری طرف کمزور ہے بیچارہ، وہ صبر کرنے کے لیے زیادہ تیار نہیں ہے. اسی لیے غریب و امیر کا جھگڑا جو ہے یہاں سے لے کے آسمانوں تک چلا گیا، وہاں بھی آخر میں جو جھگڑا ہوگا غریب اور امیر ہی کا ہوگا. یہاں جو جھگڑے ہیں صرف غریب اور امیر کے ہیں. یہ تم اتنے امیر کیسے ہو گئے، یہ غریب کہتا ہے، اور امیر کہتا ہے کہ ہم اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنے ہنر سے آگے بڑھ گئے. کچھ نہیں، سب اللہ کے دیے سے بڑھے. آپ پاگل ہو، نہ آپ کی کوشش ہے، نہ محنت ہے، نہ آپ کا ہنر ہے. یہ تو قانون کی بات ہے، نہ اوتی تو علم نہیں دی، مجھے یہ خزانہ ہمارے علم کی وجہ سے، تم اور تمہارا علم جہنم میں، تم اللہ کے دیے سے ملا، اللہ کا مال ہے جس پر تم صاف بنے بیٹھے ہو. تو امیروں میں سخاوت نہیں رہی، وہ بخل گھسا ہے کہ اللہ کی کتے کا زہر بھی اس طرح سے جس میں نہیں گھستا جیسے بخل گھس گیا ہے لوگوں کے. بڑا برا ہوتا ہے کتے کا زہر، اس سے بھی بڑا بخل ہے. امیروں میں اگر سخاوت نہیں ہے تو غریبوں میں قناعت کم ہے. غریب کو حکم دیا کر، غریب بندے تو کمزور ہے، تو تھوڑا بھروسہ قناعت کر، تھوڑا صبر کر، ہم تجھے بھی دیں گے. یہ قدرت ہے. کسی کو نہ اسے امیر رکھنا ہے ہمیشہ، نہ کسی کو ہمیشہ غریب رہنا ہے. یہ بھی سن لو، کوئی ہمیشہ امیر رہنے کے لیے نہیں ہے، کوئی ہمیشہ غریب رہنے، وہ بدلتا رہتا ہے. رسید مستقی ایام غم نخواہت مان، چنا نمان چنی نیز ہم نخواہت مان. نہ غریبی ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ امیری ہمیشہ. اللہ کی شان ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی الوہیت ہے، اس کی شان ہے. وہ کیا کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے، صرف وہ رہنے والا، کچھ نہ غریبی رہ گیا ہمیشہ. اسی لیے شیخ سعدی ایک جگہ لکھتے، بڑی اچھی بات ہے کہ اگر امیروں میں سخاوت ہوتی اور فقیروں میں، غریبوں میں، گرے پڑے لوگوں میں قناعت ہوتی تو سوال کی رسم دنیا سے اٹھ جاتی. رسم سوال جہاں برخاست، دنیا میں مانگنا کچھ، مانگنے کی کسی ضرورت نہیں، مانگنے سے پہلے دے دیا جاتا. اور یہی آرڈر بھی ہے کہ مانگنے سے پہلے دینے کی کوشش کرو. اس کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، تم دو اسے، سوال کی ضرورت نہ پڑے، اسے یاد دلانا نہ پڑے. تو اللہ کے جو بندگان قدسی ہیں، کیا بتاؤں، وہ جہاں اپنی جان اس کی راہ میں کھپانے میں لگے ہیں، مال کو بھی جیسا وہ چاہتا لٹانے میں لگے ہیں، دونوں. اس کے برعکس عوام کو ہم دیکھتے کوئی اپنی جان لگا رہا تو مال بچائے رکھا ہے، بڑی حفاظت سے رکھ دیا اس کو، اگر بتی وغیرہ سلگا کر فاتحہ پڑھتا رہتا ہے اس پر، جان اگر لگا دیا ہے تو. اور اگر مال لگا دیا تو نماز وغیرہ کچھ نہیں کرے. یہ بھی گڑبڑ ہے. وہ کہتا مال تو میرا لگا دیا، جان کس کی ہے؟ جان کی تو میری، جان کیوں نہیں لگاتے ہو؟ تو جان بھی لگاؤ اس کی راہ میں، مال بھی لگاؤ. یہی ہے نماز اور یہی ہے زکوٰۃ. اسی کو امہات الاعمال کہا گیا ہے. جو عمل ہے سب کی اصل یہی دونوں ہے، ایک نماز ہے، دوسرے زکوٰۃ ہے. جب جہنم میں جائیں گے تو وہ فرشتے پوچھے یہ کون سے مسلک پر چل پڑے تھے کہ یہاں جہنم تک آ گئے؟ وہاں پوچھیں گے مسلک، کون سے مسلک پر چل پڑے تھے بھیا؟ ما سلککم فی سقر، یہ کون سے مسلک پر چل پڑے تھے کہ جہنم میں آ گیا؟ تو جانتے کیا، سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. سب سے بڑا یہ ہے، نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ تو نہیں کہہ کے اگر ہو جاتا کام تو ٹھیک تھا، فوراً کہیں گے جیسے نماز کا ذکر ہو، ولم نکن نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نہیں زکات نہیں دیتے تھے. مسکین کو کون کھلائے گا؟ زکات دینے والا. زکات نہیں دیتے تھے. یہ پٹ سے آئے تذکرہ. یہ ہمارا حال ہے. سب سے پہلے نماز، ہم نماز نہیں، جان نہیں کھپاتے تھے اللہ کے راہ میں. پھر کہے گا کہ ہم مسکینوں کھانا، ولم نکن نطعم المسکین. تو کہا کرتے کیا تھے؟ کنا نخوض مع الخائضین، بےہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ بےہودہ فکر میں لگے ہوئے تھے. یہ بےہودہ فکر میں دنیا بہت زیادہ ہے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور اس یوم الدین کو ہم جھٹلاتے تھے کہ کوئی یوم الدین نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ دنیا کے دن ہے. جس کو یوم الدین کا خطرہ، رو رو کے تھک گیا ہے، وہ رو رو کے تھک گیا ہے، اتنی سستی اس کی زندگی نہیں ہے. تو اس دن کو جھٹلاتے تھے، ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ دن آ جائے. اللہ سب کو بچا لے، اس سب کو اللہ بچا لے، اور سب کو عید الفطر کی خوشی، سچی خوشی نصیب کرے، حقیقی خوشی نصیب کرے، جھوٹی خوشی سے بچا لے. اور آج یوم الجمعہ ہے، تو یہ سے بھی بڑا دن ہے. اس یوم الجمعہ کی بھی خوشی پوری دنیا کو مبارک ہو، اور جو اس کی سچی خوشی ہے اللہ اس سے ہم کو قریب کر دے. اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ جو ہے آدمی مرنے سے پہلے ہی سمجھ لے، اپنے آپ کو مردہ سمجھ لے. صوفیہ کیا ہے مسلک ہے، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ.
مرنا تو سب کو ہے. چاہے مرنے سے کیا خودکشی کر لیں, کیا کمرے سے جا کے ٹکرا جائیں, کنویں میں گر جائیں؟ نہیں بھائی, یہ سب نے پہاڑ سے بھی نہیں گرنا. پھر کہا کیسے مرے؟ مرنے سے پہلے مر جاؤ. مرنے سے پہلے مر جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ مردہ کے پاس کھڑے ہو کے کچھ کرو تو کچھ اس کو برا لگتا ہے کیا؟ کچھ نہیں. کچھ برا کرو تو اس کو برا نہیں لگتا بیچارے, اور کچھ برا کہو تو اسے برا نہیں لگتا. وہ تو مر گیا, ختم ہو گیا. کہا دنیا میں ایسے ہی ہو جاؤ تم, دنیا میں ایسے جیسے مردہ ہوتا ہے. کوئی فکر مت کرو. کوئی بہت تعریف کرتا ہے تو اسے پھول کے کپا بھی نہیں ہونا ہے, اور پھولے جامے میں نہیں سمانا. یہ دیں کوئی تعریف کرتا ہوگا, اور کوئی برائی کرتا ہے تو اسے بھی آپ کو دل برداشتہ نہیں ہونا ہے. کرنے دو اس کو برائی, جتنا کرنا اس سے زیادہ ہم برے ہیں. کرنے دو اس کو برائی, سارا بھی دیکھ لیں, اس سے بے فکر. پھر کیا کریں؟ کہ بس اس کو سامنے رکھیں جس کے سامنے کل حاضر ہونا ہے. کل خدا کے سامنے حاضری ہوگی, اور دو طرح کے حساب چلے گا. ایک حساب یسیر ہوگا, ایک حساب اسیر ہوگا. ایک میں حساب یسیرا اور ایک میں حساب اسیر, یعنی مشکل حساب. جب سرکار سے اس کی تفسیر پوچھی گئی کہ حضور اس کا کیا مطلب ہے, کہ کچھ لوگوں سے آسان حساب ہوگا قیامت کے دن, اور کچھ لوگوں سے بہت سخت حساب ہوگا, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور پر قرآن اترا ہی نہیں, قرآن کا بیان بھی حضور پر اترا ہے. یہ قرآن کا صحیح بیان ہے. اسی لیے صحابہ حضور سے پوچھے کہ حساب یسیر کیا ہے, حساب اسیر. فرمایا آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ حاضری ہوگی, پکار ہوگی کیا ہو یہاں حساب دینے کے لیے, لیکن پوچھا نہیں جائے گا کچھ, حکم چلے جاؤ, بلایا جائے. اتنے بلانے میں تو پسینہ پسینہ آدمی ہو جائے. صرف پکار ہوئی کیا ہو حساب کے لیے, پوچھو نہیں. اتنے میں تو پسینہ پسینہ ہو جائے گا, سر سے پاؤں تک آدھی, صرف پکار میں خدا کے سامنے. یہاں جج کے سامنے جو پکار ہوتے تھے, پوچھو مجرم کا کیا حال ہوتا ہے, وہ تو حکم الحاکمین ہے, اس کا تو کیا کہنا صاحب. لیکن کچھ پوچھا نہیں جانے. یہ آسان حساب. اور حساب اسیر ہے, اس سے پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی, اور یہاں پوچھ گچھ ہوئی تو پھنسا ہو, وہ پھنس جائے گا. یہ سخت حساب ہے. اللہ سب کو حساب یسیر آسان میسر فرمائے. کوشش کرو, دعا کرتے رہو, اور حساب اسیر سے بچا دے. صرف جیسے حساب ہم یسیر کریں آسان حساب, اس کا یاد جانتے ہو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے. قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف خطاب ہوا, یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. اے عیسیٰ مریم کے بیٹے, کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے مجھے معبود بنا لو, مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو, تم نے کہا تھا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں کہیں گے, کبھی نہیں کہنے والے. لیکن ایک سوال متوجہ ہوگا اس سے, تو نے کہا تھا کیا. لکھا ہے جس وقت یہ سوال ہوگا کہ تو نے کیا کہا ہے, اے عیسیٰ مریم کے بیٹے کیا تو نے کہا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کو چھوڑ کے تم معبود بنا لو. لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر بوڑھے منہ سے خون کا فوارہ جاری ہو جائے. آپ کیا سمجھے اس بیٹی کو؟ خدا کے سامنے کھڑا ہونا اتنا آسان ہے, ایک آفیسر کے سامنے کھڑے ہو کے بتاؤ, دنیا کے بہت سستا سمجھ لیا گیا ہے. حالانکہ کچھ نہیں انہوں نے کہا, اور ان کا جواب بھی کیا, ان کو تو کل تو فقط علم تھا. اگر مولا میں نے کہا ہوگا تو وہ تو تجھے معلوم, میں نے تو کہا نہیں. یہ نہیں کرے کہ نہیں کہا, اگر ہم نے کہا ہوگا تو تجھے تو معلوم ہے, میں نے یہ نہیں کبھی نہیں کہا. اس دن کو یاد کرو جس دن اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اگر یہیں کھڑا ہونا ہوتا لوگوں کے سامنے تو جو چاہتے آپ الٹا سیدھا کر لیتے, لیکن خدا کے سامنے ایک دن سب کو کھڑا ہونا ہے. اس دن کی حاضری سب کی اللہ آسان کر دے, اور سب کا آسان حساب ہو, اور سب کی مغفرت ہو جائے, سب کی بخشش ہو جائے, سب کی نجات ہو جائے, اور سب لوگ جہنم کے آگ سے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں. آخر